بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ ہم راستے پر چل رہے تھے تو کتا جو ہے ہمارے کپڑے سے لگ گیا، تو کیا ہمارا کپڑا ناپاک ہو گیا؟ شرعی مسئلہ کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں عمدۃ الفقہ کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ کتے کا بدن خود بخود نجس نہیں، خواہ سوکھا ہو یا گیلا، لیکن اگر اس کے بدن پر نجاست ہو، ناپاکی ہو، تو اس نجاست کے لگنے سے ناپاک ہو جائے گا۔ پس اگر کتا اس طریقے سے اگر آپ کے کپڑے پر لگ گیا، کپڑے سے لگ گیا ہے، تو جب تک اس کے اوپر ناپاکی نہیں لگی ہوئی ہے آپ کا کپڑا ناپاک نہیں ہوگا۔ چنانچہ محمود الفتاویٰ کے اندر ایک مسئلہ اسی طریقے سے لکھا ہوا ہے، اس مسئلے کو دیکھیں۔ محمود الفتاویٰ میں لکھا ہے، کتا اگر کسی آدمی کے جسم یا کپڑے سے چھو جائے تو محض اس کے لگنے سے آدمی کا جسم یا کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے۔ اسی طرح اگر کتے پر کسی نے پاک پانی ڈال دیا ہے جس کی وجہ سے اس کا جسم گیلا ہے اور پہلے سے اس کے جسم پر کوئی ناپاکی نہیں تھی، تو اس صورت میں بھی اس کا گیلا جسم لگنے سے آدمی کا جسم یا کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے۔ البتہ اگر کتے کے جسم پر کوئی نجاست لگی ہوئی ہے اور اس کے مس کرنے سے، یعنی اس کے چھونے کی وجہ سے اس نجاست کا اثر آدمی کے جسم یا کپڑے پر آیا ہے، تو آدمی کا جسم یا کپڑا اس صورت میں ناپاک کہلائے گا، ورنہ نہیں۔ اس مسئلے کو شامیہ کے اندر بھی پہلی جلد 152 صفحے پر اور 153 صفحے پر نقل کیا ہے، اور مفتی احمد خان پوری صاحب دامت برکاتہم جو تعلیم الدین ڈھابل کے صدر مفتی ہے، حضرت مفتی صاحب نے بھی اس کو محمود الفتاویٰ کی دوسری جلد کے اندر نقل کیا ہے، متفرقات طہارت کے عنوان سے، صفحہ نمبر 277 پر اور 276 پر بھی اس مسئلے کو نقل کیا گیا ہے۔ اصل مسئلہ تو 277 پر ہے، عنوان جو ہے 276 پر ہے۔ عنوان انہوں نے قائم کیا ہے، کتا یا سور کپڑے سے چھو جائے تو کیا حکم ہے، لہذا جب تک کتا کے جسم پر کوئی ناپاکی نہیں لگی ہوئی ہے اس وقت تک کپڑے کو ناپاک نہیں شمار کیا جائے گا، اور محمود الفتاویٰ کی عبارت اس سلسلے میں واضح اور بین ہے۔